بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے صلح کی اہمیت پر اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں یعنی صلح کی کیا اہمیت ہے اور کس قدر اس صلح کرانے کے اندر آدمی کو جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے۔ یہ ویڈیو بڑی اہم ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پسند آئے، تو آپ نے ہمارے پیج کو فالو اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے دو احادیث مبارکہ رکھتا ہوں جس میں صلح کی اہمیت اور اس یعنی صلح والے کام کے اندر کردار میں کس حد تک آپ کو جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح اور میلاپ کے لیے اپنی طرف سے کوئی اچھی بات جو اس کے صلح کرنے میں یعنی کردار ادا کر سکے، اگر وہ بات گھڑ کر بھی بیان کر دے تو اس کے لیے معافی ہے، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے۔ یہی حدیث مسلم شریف میں اس اضافے کے ساتھ موجود ہے کہ اگر کوئی انسان دو مسلمانوں کے درمیان، دو مومنوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اور اسی طرح میاں بیوی کے درمیان محبت قائم کرنے کے لیے، دل جوئی قائم کرنے کے لیے اگر کوئی بات اپنی طرف سے جھوٹ بول دیتا ہے، ملا لیتا ہے، گھڑ لیتا ہے، تاکہ یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے میاں بیوی میں یا دو مسلمانوں میں محبت اور الفت قائم ہو سکتی ہے، تو میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک اجازت دی ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جھوٹ بولنا ہر موقع پر جائز ہے، ہر موقع پر جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لیکن یہ دو مواقع ایسے ہیں، ایک دو مومنوں کے درمیان اور میاں بیوی کے درمیان خلوص نیت کے ساتھ اگر کوئی انسان صلح کروانا چاہتا ہے تو اپنی طرف سے اگر کوئی ایک دو بات اس نے گھڑ لی جو یعنی حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، تو ایسا جھوٹ اور ایسی من گھڑت بات اس کو بولنے کی اجازت ہے تاکہ ان کے درمیان صلح ہو جائے، محبت قائم ہو جائے، الفت قائم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔